اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی انطقنی بالہدی وعلیہ من التقوی۔ ماہ مبارک رمضان ماہ بندگی انسانیت ہے، اور اس ماہ مبارک میں اور ماہ مبارک کی برکات سے استفادہ کرنے کے لیے خداوند عالم نے دو راستے مقرر کیے انسان کے لیے۔ ایک راستہ ہے ادب کا اور ایک راستہ ہے مقصد کا، یعنی با ادب ہو کر مقصد انسانیت کے قریب ہوں۔ با ادب کیا ہونا ہے؟ ماہ مبارک رمضان میں خداوند عالم کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ماہ مبارک کا ادب یہ ہے کہ انسان روزے سے ہو۔ روزہ رکھنا مقصد ماہ مبارک رمضان نہیں ہے۔ اگر ادب کے سائے میں آ کر ہم نے ماہ مبارک کے ساتھ اپنا رویہ اپنایا تو اس کا اثر الگ ہے اور مقصد الگ ہے۔ مقصد کے لیے خالق کائنات نے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی۔ فلسفہ ماہ مبارک رمضان یہ ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، تو مقصد قرآن کا نازل ہونا ہے۔ جس کے لیے قرآن نازل ہو جائے وہ مقصد ماہ مبارک رمضان سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ شاید ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھنا ہی فلسفہ ہے، اور حکمت ماہ مبارک رمضان روزہ رکھنا نہیں ہے، با ادب ہو کر قرآن کے محضر میں آئے۔ ادب روزہ رکھنا ہے، مقصد نزول قرآن ہے۔ البتہ نزول قرآن سے مراد بھی یہ نہیں ہے کہ ایک کتاب کی صورت میں مقام لدن میں تھا اور خدا نے جبرائیل سے کہا کہ یہ اٹھا لو اور جا کے پیغمبر اسلام کے ہاتھ میں دے دو۔ نہ، نزول کا معنی یہ نہیں ہے۔ نزول قرآن یعنی حقیقت قرآن کو جو مقام لدن میں تھی اس کو خداوند عالم نے تنزل دیا، اور تنزل دینے کے بعد انسانی افکار کی سطح تک لے آیا۔ اگر ایک حقیقت انسان کی سطح فکری سے بالاتر ہو تو کبھی بھی اس حقیقت سے اپنے آپ کو متصل نہیں کر سکتا، لہذا ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ اس حقیقت کو نیچے لایا جائے، اور جب وہ حقیقت سطح فکری بشر کے مطابق آ جاتی ہے اسے عربی میں نزول کہا جاتا ہے۔ اگر سمپل سی مثال عرض کریں کہ آپ کے پاس ابتدائی بچہ جو پہلی کلاس پڑھنے کے قابل ہوتا ہے، اب اس کو حقائق عالم سے اتنی آگہی نہیں ہوتی، لہذا وہاں پہ آپ تصویروں کا سہارا لیتے ہیں، بے بکری، الف انار، تو وہ تصویریں رکھ کر اس حقیقت کو آپ بچے کے ذہن میں ڈالتے ہیں۔ اب وہ فارمولے سمجھنے کے قابل نہیں ہوتا ہے، تو جس طرح اس کی سطح ذہنی ہے اسے سطح ذہنی کے مطابق آپ آ کر حقائق کو نیچے لے کے آتے ہو، اور یہی حقائق کا نیچے لانا عربی زبان میں نزول کہلاتا ہے۔ یا وہی بچہ جب تصویروں کے بل بوتے پہ حقائق سے آشنا ہو رہا تھا، ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ آپ بڑے بڑے فارمولے عقلی اور علمی آپ اس کو بغیر تصویروں کے سمجھا دیتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سطح فکری بالاتر ہو گئی ہے۔ جیسی سطح فکری بالاتر ہوئی ویسے آپ کا انداز تعلیم بدل گیا ہے۔ خالق کائنات نے چونکہ افراد مختلف تھے، پیغمبر اسلام کے لیے کیا کہا؟ اِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ۔ اے محبوب، آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ قرآن کو مقام لدن سے لے سکتے ہو، لیکن پوری بشریت کے اندر یہ توان نہیں ہے، یہ مقام لدن سے نہیں لے سکتے ہیں۔ پھر کیا کریں گے؟ کہ ہم اس قرآن کو تنزل دیں گے، نیچے لے کے آئیں گے، اور جب نیچے لے کے آئیں گے اتنا نیچے لے کے آئیں گے کہ یہ الفاظ کا لباس پہن لے گا۔ اور یہ قرآن کا الفاظ کا لباس پہننا یہ دلیل ہے کہ وہ حقیقت نورانی بنام قرآن جو مقام لدن پہ تھی، وہ آہستہ آہستہ خالق کائنات نے تنزل دیتے دیتے آخری لباس جو پہنایا وہ الفاظ کا تھا، عربی لباس پہنا دیا۔ عربی لباس کے سائے میں قرآن کی حقیقت کو بیان کر دیا، اور ادھر سے بشر سے کہا کہ اس حقیقت سے اپنے آپ کو متصل کرو، اور اس حقیقت سے متصل ہونے کے لیے بہترین مہینہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان ربیع القرآن، یہ قرآن کی بہار کا مہینہ ہے۔ یعنی پورے 11 مہینوں میں انسان حقیقت قرآن سے اگر آشنا ہونا چاہے تو سخت ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان میں ادب کے سائے میں اگر فہم قرآن کی منزل پہ آ جائے تو یہ فہم قرآن اور نزول قرآن انسان کے لیے بہترین اور آسان ہو جاتا ہے۔ پس نزول کا معنی قرآن کو سمجھنے کا مہینہ ہے۔ قرآن کو سمجھیں
جتنا سمجھیں گے اتنا ماہ مبارک سے استفادہ کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔